بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ سورہ نصر کے حوالے سے فتح مکہ، اور فتح مکہ کے حوالے سے بس میں اتنا کہوں گا کہ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے ایک وقت تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو راتوں رات ہجرت فرمانی پڑی۔ اللہ، اسی مکے سے راتوں رات ہجرت فرمائی، اور آج سے 10 سال پہلے کہیے 8 سال پہلے، چونکہ فتح مکہ جو ہے وہ 8 ہجری میں واقع ہوا، جی، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جس خاموشی سے نکلی، پھر میں کہوں گا اسی روب اور دبدبے کے ساتھ واپس آئی۔ جب آپ واپس آئے تو بہرحال ایک معاہدہ ہوا تھا آج سے پہلے جس کا نام صلح حدیبیہ کے نام سے ہے، اور اس میں ظاہری طور پر تو ایسا معاہدہ تھا کہ لگ یہ رہا تھا کہ شاید مسلمانوں کو کچھ شکست ہو گئی، مسلمانوں کو کہیں عمرے سے رکنا پڑ گیا وغیرہ وغیرہ، مکے میں داخلے کی اجازت نہیں مل رہی، اور ایسی صورت کے اندر کیا ہے پھر رسول اکرم نے وہ معاہدہ کیا، اور اس وقت لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا، مان نہیں رہے تھے، احرام کھولنے کو تیار نہیں تھے ایسا، لیکن حضرت ام سلمہ کا ایک مشورہ، اور پھر انہوں نے رسول اکرم کو مشورہ دیا، تو بہرحال وہ فتح مکہ 10,000 کا لشکر لے کے میرا رسول کیا ہے مکے میں وارد ہوا، جب خزاعہ کے مقابلے میں جب کیا ہے بنو بکر نے وہ مقابلہ کیا، اور ایک معرکہ ہوا، اس میں صلح حدیبیہ منقطع ہوئی، پھر رسول نے بہرحال وہ فتح مکہ کے لیے جب داخل ہوئے ہیں، تو اس وقت ابھی میرے نور رحمانی بھائی ایک بات کہہ رہے تھے، تو وہاں ایک نعرہ بلند کر رہے تھے جو اصحاب داخل ہو رہے تھے، تو وہ یہی نعرہ کہ نحنو عباد اللہ حقا حقا، کہ اب رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں کہ جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق کو آنا تھا اور حق اپنی جگہ واپس آ گیا۔ یہی خانہ کعبہ جو بتوں سے 360 بتوں سے پر کر دیا گیا تھا، پھر میرا رسول جو ہے اپنی کیا ہے تلوار کے ذریعے سے اور لکڑی کے ذریعے سے اور میان کے ذریعے سے اس کو گراتے جا رہے ہیں، اور پھر جب اس سے اوپر کے بتوں کی باری آ گئی کہ جو کیا ہے خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھے ہوئے تھے، چونکہ یہاں پر امان بھی ملی، اور بہرحال بیک ڈور ڈپلومیسی یہاں بڑی کارآمد ہوئی ہے۔ رات کی تاریکی میں حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان جو ہے وہ دونوں باہر نکلے ہوئے تھے، اور دونوں دیکھنے کے لیے نکلے تھے کہ کس کا لشکر کتنا بڑا ہے۔ تو ایک مرتبہ دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا، تو ابو سفیان نے حضرت عباس سے ایک جملہ کہا کہ عباس، کیونکہ بچپن سے ساتھ رہے، وہی محلہ سامنے کا تھا، تو عباس تم، تو انہوں نے کہا سفیان تم، کہا ہاں، دونوں نے پھر نقابیں ہٹائی، کہا تمہارے بھتیجے کے کیا ارادے ہیں؟ میں بہت مختصر کر کے بڑا تفصیلی واقعہ ہے یہ، اور میں تمہارے بھتیجے کے کیا ارادے ہیں؟ کہا یا تو لا الہ الا اللہ پڑھ لو ورنہ صبح تیار ہو جاؤ، یہ لشکر دیکھو، اور پھر وہ لشکر دکھایا، اور پھر اس کا کیا روب و دبدبہ اس پر چھایا، اور پھر اس نے آگے رسول خدا کی خدمت میں امان مانگی۔ رسول نے کہا ہم آج امان دینے آئے، یہ یوم ملحمہ نہیں ہے، یوم مرحمہ ہے۔ اور پھر وہی بت کہ جب حضرت علی مرتضیٰ کو رسول خدا نے اپنی دوش مبارک پر سوار کیا، اور جیسے حضرت بلال اذان کے لیے گئے ہیں، علی مرتضیٰ بتوں کو گرانے کے لیے گئے ہیں۔ کیا ہے اس بت کدے کو پاک کرنے میں، ایک بت کدا وہ تھا کہ جو حضرت ابراہیم نے گرایا تھا، اور آج وہ بت کدا تھا جو خانہ کعبہ میں لایا گیا، وہ میرے رسول نے مولا علی کے ذریعے سے گروایا، اور پھر حبل اور لات عزا منات ان سب کو لے جا کر کے وہ ایک جگہ ہے جسے باب فتح کہتے ہیں، وہاں پر دفن کیا گیا، دفن کر دیا گیا ان کو، بتوں کو۔ لیکن حضرت علی سے ایک جملہ کسی نے پوچھا، ابھی رسول کے حوالے سے میرے دوست کہہ رہے تھے سعد بھائی، تو بس پوچھا کسی نے کہ علی جب آپ دوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھے تو کیسا محسوس کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا بس ایسا تھا کہ میں عرش کو چھو لوں، اور کیا ہے یہ عرش جو ہے یہ میرے قدموں کے نیچے ہے، یعنی رسول کی بلندی کہاں تک ہے، جو ان کے دوش مبارک پر، یا تو علی مرتضیٰ کو، چونکہ ان کی آج شب بھی ہے شہادت کے حوالے سے، تو بہرحال اگر موقع ہوا تو کچھ گفتگو کریں گے۔